بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے شرح تہذیب 63 نمبر سبق ہے، اور منقول کی 3 قسمیں بیان کر رہے ہیں، اور منقول شرعی، منقول عرفی اور منقول اصطلاحی۔ اور منقول کو منقول شرعی کب کہیں گے، منقول کو منقول عرفی کب کہیں گے، اور منقول کو منقول اصطلاحی کس وجہ سے کہیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے منقول کی 3 قسمیں ہیں۔ منقول 3 قسمیں ہے۔ نمبر 1 ہے شرعی، نمبر 2 ہے عرفی، اور نمبر 3 ہے اصطلاحی۔ یہ 3 قسمیں ہیں۔ اب یہاں پر متن میں یہ ہے کہ اعلم ان المنقول لا بد له من ناقل، لا بد له من ناقل۔ منقول جو ہے لفظ اس لفظ کو، لفظ مفرد کو نقل کیا جاتا ہے ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف، ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف اس کو نقل کیا جاتا ہے، منقول کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ جو ہے یہ منقول ہے۔ ابھی نقل کرنے والے کے اعتبار ہوگا، اس کے لیے کوئی ناقل ہوگا، ناقل کہ اس لفظ کو مثلا اس معنی میں ہے المنقول عن المعنى المنقول عنہ۔ مثلا یہاں پر یہ منقول عنہ کون سے ہے؟ منقول عنہ یہ ہے مثلا لفظ صلاۃ ہے، لفظ کیا ہے؟ صلاۃ ہے۔ یہ دعا، یہ منقول عنہ ہے، کیا ہے؟ یہ منقول عنہ کس کی طرف؟ نماز کی طرف، نماز کی طرف۔ تو یہ معنی المعنى الثانی المنقول الیہ، یہ معنی المنقول عنہ، اور یہ ہے معنی ثانی منقول الیہ، اس کی طرف منقول ہے، اس سے منقول ہے کس کی طرف؟ اس کی طرف۔ اور ناقل اس کا کیا ہے؟ اس کا ناقل کرنا، یہ منقول عنہ ہے، یہ منقول الیہ ہے، یہ لفظ منقول ہے۔ اور یہ ناقل جو ہے، ناقل کو ہم دیکھیں گے کہ اگر ناقل شرع ہے تو اس کو ہم منقول شرعی کہیں گے، اگر عرف عام ہے تو اس کو ہم عرفی کہیں گے، اگر اصطلاحی خاص ہے، ایک خاص لوگوں، ایک خاص جماعت کا عرف ہے اصطلاحی خاص، یعنی عرف خاص ہو تو اس کو کہتے ہیں اصطلاحی۔ ناقل کے اعتبار سے منقول کے نام رکھے گئے ہیں کہ ناقل کون ہے۔ ناقل اگر شرع ہے تو اس کو منقول شرعی کہیں گے، ناقل اگر عرف عام ہے، عام لوگ ہے تو اس کو منقول عرفی کہیں گے۔ اگر ناقل کو دیکھیں گے، اگر ناقل عام لوگ نہیں ہے بلکہ خاص جماعت ہے تو اس کو ہم کہیں گے منقول اصطلاحی۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہی ہے۔ ثم اعلم ان المنقول لا بد له من ناقل، کہ جو لفظ منقول ہے، جس لفظ کو اس معنی سے اٹھایا، اس معنی کے لیے اس لفظ منقول کو اس معنی سے ہٹا دیا اور اس معنی کی طرف نقل کیا ہے، ابھی اس کے نقل کرنے والا کوئی ہوگا، یا تو شرع ہے، یا عرف عام ہے، یا عرف خاص ہے۔ ناقل کیا؟ عن المعنى المنقول عنہ، معنی المنقول عنہ کیا ہے؟ مثلا صلاۃ ہے تو یہ لفظ منقول ہے، یہ کس کے لیے وضع کیا گیا تھا؟ اس کا معنی موصولہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ یہ ابھی متروک ہے اور اس میں مشتہر ہے، اس میں مشہور ہے، تو ابھی یہ منقول عنہ ہے،
یہ معنی کیا ہے؟ معنی منقول عنہ ہے. اور الی المعنی الثانی، الی المعنی الثانی المنقول، معنی الثانی المنقول الی ہے. یہ معنی الثانی کیا ہے؟ یہ نماز، یہ معنی منقول الیہ ہے. ان لفظ صلاۃ کو اس سے نقل کر کے اس کی طرف نقل کیا ہے. تو نقل کرنے والا شرع ہے، تو اس منقول کو ہم کیا کہیں گے؟ منقول شرعی کہیں گے. اگر عرف عام ہے تو اس کو ہم اس کو عرفی کہیں گے. اگر اصطلاحی خاص ہے تو اس کو ہم منقول اصطلاحی کہیں گے. فہذا الناقل، فہذا الناقل اما اہل الشرع او اہل العرف العام او اہل الاصطلاح الخاص كالنحوی، كالنحوی مثلا، یعنی مثال کے طور پر نحوی جو ہے. اب یہاں پر فہذا الناقل، یہ ناقل یا تو شرع ہے یا اہل عرف عام ہے، یعنی عام لوگ ہے، او اہل الاصطلاح الخاص، یا اہل اصطلاح الخاص ہے، یعنی خاص جماعت ہے. تو اگر شرع ہے تو اس کو ہم شرعی کہیں گے، عرف ہے تو ہم عرفی کہیں گے، اگر عرف خاص ہے تو ہم اس کو اصطلاحی، منقول اصطلاحی کہیں گے. شرع کی مثال مثلا صلاۃ، حج اور صوم. یہ دیکھ، صلاۃ کس کے لیے وضع ہے؟ دعا کے لیے. یہ منقول عنہ ہے دعا، لیکن ابھی نماز میں مستعمل ہے، اس کی طرف منقول کیا گیا ہے. تو منقول عنہ کیا ہے؟ نماز ہے. منقول الیہ نماز ہے. ناقل کون ہے؟ شرع ہے. تو اس صلاۃ کو ہم منقول شرعی کہیں گے. اس طرح حج ہے، اس کا معنی ہے قصد کرنا، لیکن یہ مناسک کے لیے، مناسک کی ادائیگی کے لیے یعنی حج کو لیا گیا ہے. تو اس کو ابھی یہ منقول عنہ ہے. اور کس کی طرف ہے؟ ارکان یا مناسک خاص مناسک جو ہے، خاص طریقے سے اس کو ادا کرنا، اس کو حج کہتے ہیں. صوم ہے، اس کا معنی ہے روکنا، امساک. اس کو لیا گیا کس کے لیے؟ روزے کے لیے. تو روزہ جو ہے یہ کیا ہے؟ ابھی منقول الیہ یہ ہے، اور یہ منقول عنہ ہے. اور یہ لفظ صوم جو ہے یہ منقول ہے. اور ناقل کون ہے؟ شرع ہے. اس کا نقل بھی شرع ہے، اس کا نقل بھی شرع ہے. تو یہ بھی منقول شرعی ہے، یہ بھی منقول شرعی ہے، اور یہ بھی منقول شرعی ہے. ابھی دابہ ہے، دابتن. تو دابہ کہتے ہیں ہر زمین پر رینگنے والے ہر چیز کو دابہ کہا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے. لیکن عرف عام لوگوں نے دابہ کس کو کہتے ہیں؟ چوپاؤں کو کہتے ہیں. جو چوپائے ہیں، مثلا گھوڑا، بکری، گدھا، بکری وغیرہ، یہ سب جو ہے اس کو دابہ کہتے ہیں. تو ابھی دابہ جو چوپاؤں کو ابھی کہتے ہیں، تو اس کا جو پہلا نام ہے زمین پر رینگنے والا وہ منقول عنہ ہے. اور ابھی یہ مشہور ہو گیا کس میں؟ چوپاؤں میں. تو یہ دابہ جو ہے یہ منقول عرفی ہے. یہ کیا ہے؟ منقول عرفی ہے. منقول اصطلاحی یعنی جتنی بھی اصطلاحات ہیں، نحو کی اصطلاحات ہیں، صرف کی اصطلاحات ہیں، منطق کی اصطلاحات ہیں، بلاغت کی اصطلاحات ہیں، اصول فقہ کی اصطلاحات ہیں. تو نحو ایک خاص جماعت، صرف ایک خاص جماعت، منطق ایک خاص جماعت، بلاغت ایک خاص جماعت، اصول فقہ اور ایک خاص جماعت، اصول حدیث ایک خاص جماعت، ایک خاص جماعت. تو ہر ایک کے نزدیک الگ الگ انہوں نے الگ الگ الفاظ لیے. مثلا فاعل ہے تو فاعل کام کرنے والا. ابھی فاعل نحو کس کو کہتے ہیں؟ تو نحو میں جب استعمال ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ منقول اصطلاحی ہے. منقول اصطلاحی کیا ہے؟ منقول اصطلاحی، اس لیے کہ
انہوں نے اس کو اپنے معنی سے منتقل کیا، مثلا اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، یا مبنی ہے، معرب ہے، جتنی بھی اصطلاحات ہیں، یا صرف کی جتنی بھی اصطلاحات ہے، بدل ہے، ابدال ہے، اعلال ہے، یہ سارے اس کو ہم کہیں گے منقول اصطلاحی، یا منطق کی جتنی بھی اصطلاحات ہیں، اس لیے کہ اس کے نقل کرنے والے ایک خاص جماعت ہے، خاص جماعت، نحو کی خاص جماعت، صرف کی خاص جماعت، منطق کی خاص جماعت، بلاغت کی خاص جماعت، اور اصول فقہ کی خاص جماعت۔ مثلا فعلى الأول يسمى منقولا شرعيا، پہلے کو کہ اس کے ناقل کون ہے؟ اہل شرع ہے، ناقل کون ہے؟ اہل شرع ہے، تو اس کو ہم کہیں گے منقول شرعی۔ وعلى الثانی عرفیا، اس کو عرفی کہیں گے۔ وعلى الثانی یہ کیا ہے؟ یہ فعل الاول، یہ فعل الثانی عرفیا۔ وعلى الثالث، ثالث کیا ہے؟ یہ اہل الاصطلاح الخاص اصطلاحیا، اصطلاحیا، اور اس کو وعلى الثالث اصطلاحیا۔ وإلى هذا أشار بقوله، اور اس کی طرف اشارہ کیا تھا، وإلى هذا أشار بقوله، بقول ماتن، بسبب إلى الناقل، کہ ناقل کی وجہ سے، یعنی ناقل جو بھی ہو اس کی وجہ سے منقول کا نام ہم رکھ دیں گے۔ اگر ناقل شرع ہے تو منقول شرعی، عرف عام ہے تو منقول عرفی، اور اگر عرف خاص ہے تو منقول اصطلاحی۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، کہ ہر منقول کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ناقل ہو، کہ پہلے معنی سے جسے منقول کیا ہے، نقل کیا ہے، دوسرے معنی کی طرف نقل کیا ہے، تو منقول عنہ کیا ہے؟ یہ معنی دعا جو ہے یہ منقول عنہ ہے، اور منقول ایک ہے نماز ہے۔ اس طرح دونوں میں پہلا معنی جو ہے یہ منقول عنہ ہے، دوسرا معنی منقول الیہ ہے، اور اس طرح ناقل اور منقول، تو ناقل کے اعتبار سے اس کا نام رکھیں گے۔ یہ ہے آج کا ہمارا مکمل سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔